السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، میں ہوں شہزاد حسین، آپ کا دوست، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور دا ورلڈ۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے انڈس سویلائزیشن، جس کو موئنجو دڑو اور ہڑپا سویلائزیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انڈس سویلائزیشن 1900 BC اور 2600 BC میں بنایا گیا تھا۔ اسے ہڑپا اور موئنجو دڑو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1924 اور 1922 میں سر جان مارشل اور RDG نے دریافت کیا تھا، اور اب بھی انڈس سویلائزیشن کے کچھ واقعات موجود ہے جو موئنجو دڑو اور ہڑپا کے نام سے مشہور ہے۔ بہت سارے لوگ اس قدیم ترین اربن سویلائزیشن کے واقعات کو دیکھنے کے لیے بہت دور دراز علاقوں اور ممالک سے آتے ہیں۔ انڈس سویلائزیشن جدید بحری نظام، ٹیکنیکل، پولیٹیکل پروسیس، لینڈ ڈیزائننگ، اینٹ کے گھر، واٹر سپلائی اور ایک زبردست واٹر ڈرینیج سسٹم کے لیے مشہور تھا۔ انڈس سویلائزیشن سنسکرت یا پرینکرت زبان استعمال کرتے تھے۔ انڈس سویلائزیشن میں کچھ تامل، سنتالی اور چائنیز نام بھی دریافت ہوئے تھے۔ انڈس سویلائزیشن کا تعلق ہندو مذہب اور بدھ مت سے بتایا جاتا ہے، کیونکہ 1931 میں جون مارشل نے کچھ بت دریافت کیے تھے، جس کی بنا پر یہ آئیڈیا اور یہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ موئنجو دڑو اور ہڑپا یعنی انڈس سویلائزیشن کے لوگوں کا تعلق بدھ مت یا ہندوازم سے تھا۔ انڈس سویلائزیشن کے باشندوں کا ذریعہ معاش زراعت، جانور، صنعت کاری، تجارت اور کچھ صنعتی مصنوعات کا تجارت تھا۔ آج کے دور میں انڈس ریور کی بہاؤ کافی دور ہے اس سویلائزیشن کے باقیات سے، جو اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ پانی کے دور چلے جانے کے بعد یا پانی کے بہاؤ کا دوسری طرف رخ کرنا ان لوگوں کی بربادی کا سبب بنا تھا۔ انڈس سویلائزیشن کو آریانز، ایک ہندو قبیلہ یا بدھ مت قبیلہ بتایا جاتا ہے، جنہوں نے بنایا بھی تھا، اور بعد میں کچھ لوگ اسی قبیلے کے جو اس موئنجو دڑو اور ہڑپا سے باہر رہ گئے تھے، انہوں نے اس موئنجو دڑو اور ہڑپا یعنی انڈس سویلائزیشن کو برباد بھی کیا تھا۔ پرانے زمانے میں جتنے بھی قبائل یا لوگ آباد ہونے کی یا کہیں شفٹ ہونے کے کا سوچتے تھے، تو وہ سب سے پہلے دریا، فریش واٹر، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے، اس کے بعد کہیں دریا کے کنارے اپنی آباد کاری شروع کرتے تھے۔ انڈس سویلائزیشن کے ختم ہونے کے بارے میں مختلف اسکالر کے مختلف نظریے، اور اس نظریے کے مطابق وہ کچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ انڈس سویلائزیشن، موئنجو دڑو اور ہڑپا، یہ دونوں سویلائزیشن جو ہے، یہ دونوں سٹیز، شہر جو ہے، یہ تقریباً سیلاب سے تباہ ہوئے تھے۔ بہت سارے اسکالر، اور اس پہ کچھ انڈین موویز بھی بنے ہیں، اور بھی موویز اس وجہ پہ بنی ہوئی ہیں کہ انڈس سویلائزیشن سیلاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری رائے یہ ہے کہ انڈس سویلائزیشن پانی کا بہاؤ دوسری جگہ ہونے سے، پانی کا دور جانا، ان کی وجہ سے وہ لوگ چھوٹے چھوٹے قبائلوں کی شکلوں میں اسی علاقے سے دور چلے جا کے دوسرے ایسی علاقوں میں آباد ہوئے جہاں پانی کا بہاؤ، پانی کا ملنا ان لوگوں کے لیے آسان تھا۔ اور کچھ اسکالر کا یہ رائے ہے کہ آریانین، جو کہ شروع میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ انڈس سویلائزیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ آریان، یہ قبیلے نے اس شہروں کو بنایا تھا، اور جو ان لوگوں سے باہر رہ گئے تھے، ہندوازم، بدھ مت والے لوگ، وہ لوگ جنگجو، وہ مختلف قسم کے بیٹل میں مصروف ہوا کرتے تھے، اور یہ لوگ انہی شہروں میں رہ رہ کر معصوم بن گئے تھے۔ ان کا کام تجارت، صنعت کاری اور خون خرابے سے بچنے کی طرف ہوتا تھا۔ باہر جو اریانین تھے، ان لوگوں کا خیال ہمیشہ جنگوں پہ، میدانوں پہ، بیٹل فیلڈ پہ رہتا تھا۔ اس وجہ سے کچھ عرصے بعد انڈس سویلائزیشن اور آریانین کے بیچ میں
جھگڑے شروع ہو گئے، چونکہ آرینین جنگجو تھے۔ اس کے برعکس انڈس سویلائزیشن کے لوگ معصوم اور تاجر تھے، جو کہ جنگ اور خون خرابے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ اس وجہ سے آرینین وہ لگے ہوئے تھے انڈس سویلائزیشن کے لوگوں کو مارنا، اس کا قتل و غارت کرنا۔ اس وجہ سے موئنجو دڑو اور ہڑپا کے لوگ جتنے بھی تھے انڈس سویلائزیشن کے باشندے، کچھ ڈر کے یہاں سے چلے گئے، کچھ مارے گئے، اور یہ شہر موئنجو دڑو اور ہڑپا تباہ ہو گئے۔ اس میں رہنے والا کوئی انسان نہیں تھا، اس کی مینٹیننس کا کوئی خیال رکھنے والا کوئی انسان نہیں تھا، اور یہی تین وجوہات کی بنیاد پر انڈس سویلائزیشن کا تقریباً 1720 میں خاتمہ ہو چکا تھا، اور یہ لوگ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں آباد ہونے اور برصغیر پاک و ہند کے دوسرے چھوٹے چھوٹے شہروں میں چلے گئے تھے، اور یہی وہ دور تھا تقریباً کہ برصغیر پاک و ہند بہت عظیم شہر، آرکیالوجی کے لحاظ سے، واٹر سپلائی کے لحاظ سے، واٹر ڈرینیج سسٹم کے لحاظ سے، نہری نظام سے، ایسے عظیم شہروں سے محروم ہو گیا تھا۔ آج بھی انڈس سویلائزیشن کے باقیات موئنجو دڑو اور ہڑپا میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آتے ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔